معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی عمل میں، اپنے کسی بھی فیصلے میں اور اپنے کسی بھی نظام میں کسی طاقت کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ خالق کل ہے۔ ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اور اپنے طریقے پر پیدا کی ہے۔ نہ کوئی اللہ کو مشورہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے کسی کام میں دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا، نہ کوئی اللہ کو تھکا سکتا۔ تمام دنیا کی طاقتیں مل کر، تمام دنیا کے نظام مل کر اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فیصلے کے اندر ایک ذرے کے برابر فرق نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے فیصلے کے بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنے ذہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر غور کر لیتا ہے اور انسان کو اللہ کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات انسانی سمجھ بوجھ سے وراء الورا ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے، انسان کی عقل سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک کام کی پوری حکمتیں، اس کی تمام مصلحتیں سمجھ لینا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو اس لیے آسان کیا تاکہ انسان اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر کے اپنے اعمال کو صحیح کر سکے اور صحیح چل سکے، جس کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہو جائے، انسان اللہ کے عذاب سے بچے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس رکھنا چاہیے، اللہ کی طاقت کا احساس رکھنا چاہیے۔ اپنے دل کی حالت ایسی بنانی چاہیے کہ ہمارے دل کو ہر وقت میں، کوشش تو یہی کریں کہ ہر وقت میں ہمارے دل کو اللہ کی طاقت کا احساس رہے۔ چاہے ہم مصیبت میں ہوں تب بھی ہم کو اللہ کی طاقت کا احساس رہنا چاہیے کہ وہ اب بھی ہر حال پر قادر ہے، وہ حالات کو جیسے چاہے جدھر چاہے گھما سکتا ہے۔ اگر ہم راحت میں ہیں، ہم خیر میں ہیں، ہم بھلائی میں ہیں اور ہماری زندگی کے اندر اچھائیاں چل رہی ہیں، برکتیں چل رہی ہیں، اس صورتحال میں بھی ہمیں اللہ کی طاقت اور قوت کا پورا احساس رکھنا چاہیے اور اس کیفیت میں اللہ کی نافرمانی سے بطور خاص بچنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ جب کسی کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو نہ کوئی سلطنت بچا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے، نہ کوئی کسی طرح کی تحریک بچا سکتی ہے۔ کوئی چیز نہیں جو اللہ کے نظام کو بدل سکے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ لہٰذا انسان کو اپنے وجود پر یوں غور کر کے کہ وہ اللہ کے سامنے کس قدر عاجز ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان کے اوپر وہ زمانہ نہیں گزرا کہ انسان ایسی چیز بھی نہیں تھا جس کو ذکر کیا جا سکے۔ لہذا ہمیں اپنی حیثیت کا احساس رہنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی طاقت اور قوت، اللہ کی قہاریت، اس کی جباریت کا ہم کو ہر وقت احساس رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں میں، دماغوں میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم دنیا کی ہزار چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور دلوں میں ان کا احساس لاتے ہیں، مگر جس چیز کا احساس سب سے زیادہ کرنا چاہیے، جس چیز کا ہم کو سب سے زیادہ احساس کرنا چاہیے، وہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم فرماتے ہیں، اللہ کی قوت کا احساس کرنے کا، ہم اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ غور کیجئے اس بات کا، صبح سے شام تک کی ہماری زندگی پوری کی پوری دنیاوی مشغولیات میں گزر جاتی ہے، دنیا کے کاموں میں ہم مشغول رہتے ہیں، ہمارا دماغ اور ہماری جو سوچ ہے وہ رات و دن دنیاوی معاملات میں الجھی رہتی ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کر سکے،
اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کر سکے، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے طریقے پر، تدبیر پر، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر وہ غور کر سکے اور اللہ تعالیٰ کو مان سکے۔ ہم اپنے ذہنوں کو اتنی فرصت ہی نہیں دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہ جانے کتنی جگہوں پر اس چیز کا حکم فرمایا کہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرو، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں، یہ تم کو عبرت کا سامان ہے، تاکہ تم ان پر غور کر کے اللہ کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کو سمجھ سکو، اور اس کے بعد اپنے انجام کی اچھائی کی طرف چلو کہ تمہارا انجام اچھا ہو، اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ۔ یہ آج ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بڑی غلطی میں ہم مبتلا ہیں، اس معنی کر کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، ہمارا جو دماغ ہے اس کو اللہ کی قدرت میں نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے سمجھنے میں نہیں صرف کرتے ہیں، نہیں خرچ کرتے ہیں۔ بارش ہونے لگتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً کھیت کی طرف جاتا ہے، فصل کی طرف جاتا ہے اور طرح طرح کی چیزوں کی طرف جاتا ہے، مگر اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ وہ طاقت کس قدر عظیم ہے، وہ قدرت کتنی بڑی ہے جو اس بارش کے قطرے کو آسمان کی طرف سے زمین پر لاتی ہے اور اس کے ذریعے پھر طرح طرح کے کام انجام دیتی ہے۔ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہم ہزار باتیں سوچتے ہیں، ہزار کام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ وہ طاقت و قوت کیسی عظیم ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے جس نے اس بچے کو بنایا، اس کو ترتیب دیا، اس کے ہاتھ اور پیر بنائے، ماں کے پیٹ کے اندر یہ سب کام کیا جس نے۔ ماں کھا رہی ہے، ماں سو رہی ہے، ماں چل رہی ہے، ماں پھر رہی ہے، ماں بیٹھی ہے، ماں کھڑی ہے، اور پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچے کے اعضاء کو بنا رکھے ہیں، وہ اعضاء بنائے جا رہے ہیں مسلسل، کبھی ہاتھ بن رہا ہے تو کبھی پیر بن رہا ہے، کبھی سر بن رہا ہے تو کبھی آنکھ، ناک اور کان بن رہے ہیں۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ قدرتاً کرتے ہیں، اللہ کی طاقت عظیم الشان ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمارے گھر میں کوئی بات ہو، ہمارے گھر کے باہر کوئی معاملہ ہو، ہماری ذات سے متعلق ہو، ہم کوئی بھی بات سوچیں اس کے ساتھ میں یہ ضرور سوچیں، اس بات پر ضرور غور کریں کہ ان سب کاموں کو انجام دینے والا، ان سب کاموں کے اندر خیر اور بھلائی پیدا کرنے والا، ان کے اندر سے شر اور مصیبت کو نکالنے والا اور مصیبتوں کو ڈالنے والا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت پر غور کرنا یہ مسلمان کا بہت بڑا فریضہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان اپنے اس فریضے سے لاپرواہ ہو چکا ہے، مسلمان اپنے اس فریضے کو بھول چکا، مسلمان نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم دنیا میں کچھ بھی کام کر رہے ہوں، ہم دکان پر اگر ہوں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کر رہے ہوں، ہم کھیت میں اگر ہوں تو وہاں بھی اللہ کی قدرت پر غور کر رہے ہوں، ہم پڑھ رہے ہوں تب بھی اللہ کی قدرت پر غور چل رہا ہو، پڑھا رہے ہوں تب بھی اللہ کی قدرت پر غور چل رہا ہو۔ اور اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان پر بار بار اللہ کا ذکر کیا جائے، کسی بھی نئی چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا جائے، ماشاء اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے۔ ان سب تذکروں کے ساتھ اس چیز میں اللہ کے ذکر کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے کہ اللہ نے یہ چیز کیسی بنائی ہے، اللہ نے یہ چیز کیسی قدرت سے انجام دی ہے۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو ایمان کے لیے ایک طرح کا پانی ہے، ایک طرح کی سیرابی ہے جس کی بنا پر ایمان کے اندر طاقت آتی ہے، تر و تازگی آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری باتوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حد سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، حد سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے، بات بات میں ہماری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ مسلمان کی یہ عادت ہونی تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے جو کوئی بھی چیز دیکھ کر، کوئی بھی بات دیکھ کر زبان پر یا تو گالی لاتا ہے یا پھر غلط باتیں لاتا ہے یا پھر غیر اللہ کا تذکرہ لاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یا پھر بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کوئی بھی کام انسان اگر کر لیتا ہے تو وہ اس میں اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنا کمال،
جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی کچھ تم کو خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان تصبک حسنۃ فمن اللہ، جو بھی کوئی اچھائی ملے، جو بھی کوئی بھلائی ملے، اگر ہاتھ نے اتنا کام بھی کیا ہے کہ لقمے کو دسترخوان سے اٹھا کر منہ تک پہنچا دیا تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، ورنہ ہاتھ کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام کر سکے. جس دن اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے اندر سے طاقت نکال لیں گے یہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکے گا. آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ان آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے روشنی ختم کر دیں گے یہ آنکھیں کھل بھی نہیں سکیں گی، دیکھنا تو دور کی بات ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی قدرت کا بہت احساس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.